ذاتی زندگی یعنی پرسنل لائف، ریلیجس کارڈ یعنی مذہبی کارڈ، اور خط کے عزت کا دعوے. اس طرح کی یہ تین چار چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ ہر روز میڈیا پہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے. اور ہمارے اکثر جو کہتے ہیں جو طاقتور حضرات ہیں اور عام لوگ بھی، اب تو ہر جگہ یہ چیز پھیل گئی ہے کہ اس چیز کو اپنے لیے ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے، اور یہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہوں گے یہ ہماری قوم کا کلچر ہے، یہ ہماری ایک خاص خاص بات ہے ہمارے خطے کی، کہ ہم چیزوں پہ خاص توجہ دیتے ہیں. لیکن جتنا اس چیز کا جنازہ ہماری قوم نے نکالا ہے، اس میں صرف ہماری عام لوگوں نہیں، طاقتور حضرات سے لے کر اور عام بندے تک، اس چیز کی اب اہمیت ہی ختم ہو کے رہ گئی. جس طرح باقی چیزوں کی اہمیت ختم ہو کے رہ گئی ہے، ملک جو ہے، جو قوم جو ہے اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے، کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، دو طرح دیوالیہ پن کا شکار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فنانشل بینکرپسی، جسے کہتے ہیں مالی دیوالیہ پن. مالی دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں، جو آپ کا جو سرمایہ ہوتا ہے، جو آپ کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، وہ کم ہو جائیں، اور آپ کی لائبلٹی، آپ کی ذمہ داری یعنی آپ کے قرضے جہاں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بینکرپٹ اپنے آپ کو قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ قرضے دینے کے قابل نہیں رہتے. جب آپ ان کے بعد دینے قابل نہیں رہیں گے، آپ دیوالیہ پن ہو جائیں گا. اس طرح اخلاقی دیوالیہ پن اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی باتیں کچھ ہو رہا ہوں، دل میں کچھ ہو رہا ہو، اور آپ کے عمل کچھ ہو رہا ہوتے ہیں، پھر آپس میں بہت بڑا تضاد پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. جب کنیکشن ختم ہوتا ہے کسی چیز کا بھی آپس میں، جب وہ ایک ان کے رخ ٹھیک نہیں ہوتا، تو دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان، کوئی معاشرہ اس طرح. تو آج میں آپ کے میں تھوڑی تمہیدی اس لیے بند یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کا میں تھوڑا اس کا جو پس منظر ہے، جو اس کی جو سیاق و سباق بتا سکوں. آج میں تین چیزوں میں مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریلیجس کارڈ جو ہے، جو مذہبی کارڈ کے بارے میں، جس کی بہت دیر سے اس بات کا چرچا. ہمارے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی، جب بھی ان کے خلاف کوئی مذہبی لحاظ سے بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کیے جا رہا ہے جی اکثر. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا جو سارا سرمایہ جو ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اکثر چیزیں جو بلڈ اس بات پہ کی ہیں دوسرے پر الزامات لگا کر. مثال طور پر، یہ پہلے بتا دوں گا، یہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے، کسی ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ جب بھی آپ نے کسی کی مثال دینی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اس معاشرے کا یا اس کلچر کا یا کوئی ایسی، یا کوئی بھی ہو جو مووی میں، جو آپ کسی مووی کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں، اس پہ آپ کا مین کریکٹر کی بات کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو مووی چل رہی ہے، اس کا مین کریکٹر جو ہے عمران خان صاحب ہے. تو اس کے اب ان کے بارے میں جو فیصلہ بھی آیا ہے، ان کی کہتے ہیں جو نکاح کی عدت کے بارے میں فیصلہ وغیرہ ہے ان کے ساتھ آیا، اس کے بارے میں اکثر لوگ بات کر رہے ہیں کہ کورٹ نے مذہبی کارڈ کا استعمال کیا، مذہب کا استعمال کیا، جو بڑا غلط ہونا چاہیے. کئی جو رپورٹر ہیں، صحافی حضرات وغیرہ بھی عام سوشل میڈیا سے بڑا پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق جو پیچھے حقیقت ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ اس لیے، سب سے پہلے تو اس بات کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہمیں مذہب کو استعمال کر کے ہماری عدالتوں کو اس کے فیصلے نہیں دینا چاہیے. اس بات سے کوئی بھی بندہ میں انکار نہیں کر سکتا جس کے تھوڑی سی عقل ہے. ان کو چاہیے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں انصاف کے اوپر ہوتے ہیں. اس بارے میں اکثر بات کر چکا ہوں میں بار بار کہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے وہ صفحہ خاصی مٹ جاتی ہوتی ہے جہاں انصاف کا نظام جو ہوتا ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہوتا ہے. اب مذہبی کارڈ کے بارے میں جس میں نے پہلے بات کہی تھی، آپ جا کر میرے یوٹیوب پہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں عمران خان کے بارے میں، جسے میں نے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی تھی. اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہی آیا تھا. اس میں نے کہا تھا جس طرح ضیاء الحق نے پاکستان کے معاشرے کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جو صدیوں تک ہمیں اس کا، آپ صدی جو زیادہ ہو جائے گا، مطلب ہے کئی دہائیوں تک ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا. ٹھیک تو نہیں کیا، صرف صدیاں ہی ہو جائیں گی آگے جا کے. اس سے بھی زیادہ نقصان عمران خان نے کیا، یعنی اس میں مذہب کو استعمال کیا. مذہب کو، جو ایک معاشرے کی فیبرک ہوتی ہے، معاشرے میں جو ایک رواداری ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیا. وہ جو پہلے ایسے چکر نہیں ہوتا تھا، وہ شیعہ پہلے اس وقت شیعہ سنی اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بالکل آپس میں لڑا دیا. عمران خان کے جب دور آیا درمیان میں، اس کے اوپر پوری اس پروجیکٹ پہ کام کیا گیا، اور اس کو آگے کہتے ہیں 5th گیئر میں جا کر لے گئے. جیسا گاڑی میں ہوتا ہے 5واں گیئر، آخری گیئر ہی ہوتا ہے، اس پہ لے گئے، اور آج مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو عمران خان بار بار جو مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح، مدینہ کی ریاست کی بات، کوئی بھی بات کرو آگے مدینہ کی ریاست، دوسری عورتوں پہ الزامات لگانا، مغرب کی عورتوں کے بارے میں کہنا ان کا کلچر ٹھیک نہیں ہے، وہ ننگی عورتیں کپڑے اس طرح کے پہنتی ہیں، اب بندے کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں اس طرح کے بندے. حالانکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنی اس کی نجائز بیٹی جو ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہے تو حقیقت یہی ہے نا، بچے وغیرہ اسی ملک میں جاتے ہیں اور ساری زندگی سے وہاں گزاری ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے اس معاشرے کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں. تو ان کے بارے میں باتیں کرنا اور جا کے سجدے وغیرہ کرنا، باقی لیڈر بھی اس طرح کے ہیں. ہر بندہ مذہب کا کارڈ کھیل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. جسے میں پہلے کلیئر کیا کہ کیونکہ اس وقت یہ پرومیننٹ ہے نا، یہ طرح نمایاں کردار ہے اس فلم کا، تو اس لیے بات کر رہے ہیں.
تو وہ جب وہ کر رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ یہی چیز کا اس کو بعد میں اس کی پکڑ ہو جائے گی عمران خان کی. آج دیکھ لیں ایسا ہی ہوا. اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے، میں کوئی پیر فقیر ہوں، یہ بات نہیں ہوتی. جب آپ سچ پہ بات کرتے ہیں کسی کے فیور کے بغیر، آپ صحیح بات کرتے ہیں، تو پھر سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہوتا ہے. وہی سچ آپ کے سامنے آیا کہ آج ہماری قوم میں ہر بندہ مذہبی کارڈ کھیلنے کا استعمال کر رہا ہے. یہ صرف لیڈر کے طور پہ نہیں ہو رہا، یہ ہماری عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ طاقت حضرات وہاں بھی ہو رہا ہے، ہماری بیوروکریسی، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہو رہا ہے، گلی محلوں کے اندر ہو رہا ہے. ہر گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا والدین جو ہوتے ہیں بچوں کو بلیک میل نہیں کر رہے ہوتے؟ مطلب خود ساری 2 نمبریاں کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، اور جہاں اپنا کام کرنے کا مذہب لے آئیں گے. ماں بچوں کو بلیک میل کر رہی ہوگی، تمہاری قیامت کا دن تم اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میرے پاؤں کو نیچے جنت ہے. اور باپ جو ہوگا، باپ بھی سارا خود کھا رہے، وعدہ خلافیاں کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے. اور جب بچوں سے اپنی بات بنوانی ہوگی، جو ایک ہوتا ہے کہ صحیح بات کرنا، ہر 2 نمبر بات بنوانی ہوگی، وہاں کہ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اور اگر ایسی گستاخی ہوگی تمہارا یہ کر دوں گے. ہر بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کا مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر مذہب کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے. آپ دکانوں میں چلے جائیں، وہاں انہوں نے کہتے ہیں قرآن کی آیتیں لگائی ہوں گی اور 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہوں گے. اخلاق بہت بڑا ہوگا. یعنی یہ مذہب کا کارڈ جو ہر بندہ استعمال کر رہا ہوگا. پھر اسی مذہب کے کارڈ کے اندر بڑا ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا. وہ بینک کا مینیجر آیا تھا ایک، وہ جو اپنا جو بعد میں جو ہوتا ہے نا، یہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے جاتا تھا، کافی ٹائم لگا لیتا تھا. تو اس نے اس کو منع کرتا تھا، یا بھائی نماز پڑھنے جاتے ہو، بعد میں بینک کا ہوتا ہے، تم یہاں پہ چھوڑ چلے جاتے ہو، خطرہ ہوتا ہے. وہ اسی چکر کے اندر اس کو ملے مار دیا، اور بعد میں اس نے اس پہ کہتے ہیں گستاخی رسول کا الزام بھی لگا دیا، اور بعد میں سب کچھ چیزیں سامنے سونے بھی آ گئی. یہ میں نے ریفرنس طور پہ بتایا. یہ قوم، اسے میں نے بار بار لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، میں نے جائز لفظ جو کیا ہے کہ مذہبی نشئی قوم بنا دیا گیا، کہ ایسا بنا دیا گیا کہ مذہب کا کارڈ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر بندہ کھیلتا ہے. اب تو ایسے ہو چکا ہو کہ آپ کہیں بیٹھ کے عام صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے. بات کرنے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کی زندگی جو ہے وہاں ختم ہوئی ہو. اس قسم کے خطرناک معاشرہ بن چکا ہوا ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک بندہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے. اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں، جسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے اندر کمپنیاں بنتی ہیں، وہاں پہ ایجادات ہوتی ہیں، وہاں پہ ریسرچ سے ہوتی ہے، تاکہ نئی جابیں ہو کے لوگوں کے صحت کے اندر، ٹیکنالوجی میں لوگوں کی زندگی آسان ہو. آج آسان ہی نا، یہ موبائل کے ذریعے آج آپ سے بات کر رہا ہوں، آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپ فون اٹھاتے ہیں، اپنے باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے یہ چیزیں ساری استعمال کر رہے ہیں، ہر نواں مولوی لانچ ہو رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نواں اب جس طرح آلریڈی یہ برانڈ ہے، اب چیک کر لیں، مولانا تاج محل چیک کر لیں، طارق مسعود چیک کر لیں، وہ لیاس قادری چیک کر لیں، اور اس طرح کی لمبی لسٹ ہے. ہر روز میڈیا پہ نئے بندے تہار رہے ہیں، وہ کیا کہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے اب ان کو جو سچیاں جھوٹیاں کہانی سنائی ہے، آپ انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کہ جائیں کہاں پہ؟ آپ جا کے دکھائیں ذرا. یہی وجہ. اب مثال یہی وہی طارق جمیل ہے نا، جو جا کے عمران کو سلوٹ پیش مارتا تھا کہ مدینے کی راستے کی بات کرتے ہیں، اور بڑی باقی ملتا تھا آ کے، بعد میں رونے کی ایکٹنگ میں ہو رہی ہوتی تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اپنے دوسروں کو کہتا ہے کہ جب بیمار وغیرہ ہو جائے تو اپنا یہ والی آیت پڑھ لو، اپنے علاج جا کے کینیڈا میں کروا رہا ہوتا ہے. اب اکثر لوگ اس وقت کینیڈا موجود تھا، بھائی اس وقت موجود تھا نا، ہسپتال نہ جاتا، اپنا بھی علاج قرآنی اجازت سے کراتا. اس کا مطلب یہ قرآن، یہ ریلیجن کا مذہب فروش ہے، مذہب کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو مذہبی طور پہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چیزیں روکا نہیں ہے کیا ترقی کرنے سے. اس طرح آپ باقی اور ان کی سارے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے یہ مذہب فروش جو لوگ جو جتنے بھی سارے ہیں، یہ تاج محل کا نام ریفرنس تو میں استعمال کرتا ہوں، جس طرح عمران خان اپنے چکر کے اندر ہے، یہ بھی اس کی مذہب فروشوں کے اندر اس کا بھی ایک اہم کردار ہے. یہ ٹاپ میں آتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے سرکاری مولوی ٹائپ ہے. یہ ان کا کیا رخ کیا ہوگا؟ یہ سارا یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان ملکوں میں جا کے تصویریں اتار کے بڑا ٹھاٹ کر رہے ہوں گے، آگے کسی کا نہیں سنا رہے ہوں گے، یہ بڑی تبلیغ کرنے گئے ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلنے والے بندے چائنا کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ چائنا جو ہے نہ وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے وحدانیت کو مانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب سب سے پہلے جو مذہب کا جو آپ نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے، چائنا کو مانتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھی ہے. اب تو انڈیا برابر بھی آ گیا ہوا ہے، یعنی 1 ارب 40 کروڑ بندہ ہے. آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں، ساری زندگی آپ کی مطلب آپ نکھر جائے، اللہ کے ویسے بخشش ہو جائے گی آپ کی. کہ آپ کم از کم یہ تو بتائیں کہ اللہ ایک ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ جس طرح باقی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس طرح منافقت استعمال ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ بندہ جو مذہبی کا استعمال کر کے کہہ رہا ہو کہ کہتے ہیں میرا بچہ جو خودکشی کر لیتا ہے وہ سیدھا جنت میں ہے، وہ شہید ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے بچے کو برانڈ کھول کے دے دیا جائے. اور عام بچوں کو یہ بھی غریب بندہ جو ہوگا نا 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ ایسے خود نہیں غریب ہونا،
یہ میں ساری تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ مذہبی کارڈ اس طرح استعمال ہو رہا ہے. جب ایسے استعمال ہوگا بھائی جان، پھر آپ کے کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو چیزیں آپ کو ایک نہ ایک دن اپنی جو آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو گھوم کے آپ کی طرف ہی آتی ہوتی ہے، آپ کو اس کا حمیدہ بھگتنا پڑے گا. اسی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ مذہبی کارڈ کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی تمہید تو لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو سمجھ لے کے آ سکوں. یہ ہے میں اینڈ پہ سولوشن بتاتا ہوں اس کا ہے کیا. اب نمبر دوسری ہے پرسنل لائف، ذاتی زندگی. اب اکثر آپ ذاتی زندگی کے بارے میں سنا ہوگا. ویسے ہمارے گلی محلوں کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک میڈیا میں بیٹھ کے ہر بندہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. عام گھروں میں بات مان نہیں ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے اوپر میری علیحدہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، وہ ذاتی زندگی کی سب سے بڑی نفی ہے. آپ ویسے اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اخلاقیات کے اصولوں کے خلاف ہے. ذاتی زندگی تو بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. ہر بندہ گھر کے اندر ہی آپ کی ہر ذات کے اندر آپ کا مداخلت ہو رہی ہے. آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، آپ ایسے بیٹھے کیوں ہیں، ایسے کھڑے کیوں ہیں، آپ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے، جو ساس سسر ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ہر بندہ دوسرے کی مداخلت کر رہا ہے. آپ تھوڑا گلی سے باہر نکل جائیں تو آپ کے جو گلی میں لوگ کھڑے ہوں گے وہ پوچھ لیں گے بھیا میں کل اتنے ویکیا سی، تو اتنے کی کر رہے ہیں سیم کچھ کپڑے پائے نہیں ہوں، وہ تو اج کل کنے پیسے کما رہے ہیں، تیرا بھرا یا ابو باہر گیا کنے پیسے بھیجتا ہے، تو کدو باہر جانا ہے، میں تیری امی بہن اتنے ویکیا سی. اس طرح کی عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی. اتنے ویلے ہیں ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں مداخلت کر رہے ہوں گے اور شرم محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے معاشرے کی فیبرک بن چکی ہوئی ہے، اخلاقیات کا جرادہ نکل چکا ہوا ہے. اور پھر جس طرح عمران خان صاحب نے جو ذاتی زندگی کے بارے میں جب آپ کی پیری فقیرنی کے اندر جب آپ کسی کی بیوی کا شادی شدہ عورت کو اپنی پیرنی بنائیں گے، اس کے جا کر ملیں گے، بعد میں اسی کے ساتھ جا کر نکاح کر لیں گے. میں پہلے بتا چکا مجھے اس بات میں اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کیا ہمارے معاشرے میں کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اور بعد میں آپ کہیں گے میری ذاتی زندگی ہے، پھر بعد میں آپ جا کے یہی مسئلہ نا. جب آپ دیکھیں اب یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دوں کہ دیکھیں باہر کے معاشرے میں اکثر مجھے بھی بارے میں کنفیوز تھا، لیکن میں نے یہاں پہ کافی مجھے بہت دنیا گھومنے کا موقع ملا. اس میں نے بات بتانے کی کوشش میں نے سیکھی ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں لیڈ کرنا تو آپ کی اخلاقیات ہونے چاہیے، آپ فائنانشلی اور مورلی بینک کرپٹ نہ ہو. یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، حالانکہ یہاں پہ امریکہ، آسٹریلیا جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یہاں پہ کھلی آزادی ہے نا، یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل عیاشی کریں، نو پرابلم ہے. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لی کہ سیاستدان کسی لیڈر نے کہ آپ ہمیں لیڈ کرنا، تو انہیں پرائم منسٹر بننا ہے، پریزیڈنٹ بننا ہے، پھر آپ کو یہ سب چیزیں برڈن کرنا پڑیں گی، بیکاز آپ نے یہ فیصلہ کر لی کہ آپ ہمارے سے بہتر ہیں، آپ ہمیں اگر لیڈ کریں گے. لیڈ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ عام بندے سے بہتر ہو اخلاقیات کے لحاظ سے بھی اور فائنانشیل بینک رفسی بھی اس کے اندر نہ ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے. پھر آگے پبلک لائف ہوتی ہے، پھر آپ کی پرسنل لائف نہیں ہوتی. ویسے بھی لائف 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پبلک لائف، ایک ہوتی ہے پرسنل لائف، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ لائف. پبلک لائف وہ ہوتی ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بات چیت کرتا ہوں، آپ تھوڑا مجھے بات کر رہے ہیں یا عام بندے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے پرسنل لائف. پرسنل لائف جو ہوتی ہے جو آپ کے دوستوں کو پتہ ہوتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کو پتہ ہوتی ہے، بہن بھائی بیوی وغیرہ. ایک ہوتی ہے پرائیویٹ لائف جو صرف آپ کو ہی پتہ ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دیا. تو یہاں پہ یہ ہوتی ہے آپ کی جس طرح سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں، جس طرح یورپ کے جو لیڈر ہیں، یہاں کے سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بعد میں بھی پہلے بھی لیڈر آئے تھے، اب بھی آتے رہیں گے. ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. جو کر رہے ہوتے ہیں عوام کے سامنے سب آ رہا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا منافقت ہے نا، یہ ہپوکریسی ہے. اس وجہ سے آج ہم مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو یہ پرسنل لائف کے بارے میں آپ بتایا کہ ہماری پرسنل لائف کہاں پہ ہے. یہ صرف ایک ڈائلاگ رہ گیا ہوا ہے دوسرا بات کہنے کے لیے. اب تیسری بات جو ہے جو آپ دیکھا حد کے عزت، یہاں پہ میں نے جی ایک اتنے ارب کا بھیج دیا، اس میرے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی ایک ٹکے ٹوکری ایک مذاق بن کے رہ گیا ہوا. ایک لوگ اس پر توجہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ یہاں کے ملکوں میں اب لیکن میں یہ بار کے ملکوں کی ایگزامپل دیتا ہوں نا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بہت زبردست سسٹم ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں. فرشتے شیطان کوئی نہیں ہوتا. پاکستان میں شیطان نہیں رہتے، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اوور آل معاشرے کی ایک چکر ہوتی ہے. کہتے ہیں انصاف وہ ہوتا نظر آئے. اوور آل معاشرے کا نظام جو ہوتا ہے وہ اچھی برائی کے اندر چلتا ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ اگر مطلب کہتے ہیں 51% کی ہولڈ کا رائٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر. اس طرح پورے معاشرے کا ایک ہوتی خواہ ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ معاشرہ اچھا ہے. اس لیے تو ہم یہاں سارے ہمارے لوگ جن کو برا بھی کہتے ہیں، ان کو اسلامی لحاظ سے کافر بھی کہے جاتے ہیں، اور سب کچھ بیچ بوجھ کے یہاں بھی آ بھی رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جا کے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہیں. اس وجہ سے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں. آپ کی خواہش ہے یہاں پہ آنے کی، اکثر یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی کسی کی پرسنل لائف میں داخل نہیں کرتا. یہ چیز سیکھتے ہیں یہاں پہ آ کے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہاں باہر جائیں کس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی کیسے آ رہا ہے، لیکن کسی کی بھی انہوں نے یہ چیز کو پا لیا اس لیے یہاں پہنچے ہیں. کسی کی چیز مداخلت نہیں کر رہے ہوتے. کسی کو ان کو پوچھ نہیں رہے ہوتے تم کتنے پیسے کما رہے ہو، تمہارا یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں، تمہاری بیوی کو میں نے کل ایسے دیکھا تھا. اور جو لیڈر جو ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری پرسنل لائف ہے.
یہ اس طرح کی چیزیں یہاں ہوتی ہیں. اور اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اگر آپ کسی کو ویسے گالی گولی نکال دیں تو اس پہ برا تو مانتے ہیں, لیکن کسی کو جھوٹا کہ پھر مسئلہ مسائل ہوتا ہے. یا حد کے عزت کا جو ہوتا ہے نا, آپ کو ہوتا ہے جو دعویٰ ہوتا ہے جو آپ بھیجتے ہیں آپ کو, تو وہ اس کی پراپر ہیئرنگ ہوتی ہے, آپ کو ہمیدہ بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں پاکستان کے اندر جتنے ٹی وی چینل ہیں کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور کئی ٹی وی چینلوں کو یہاں پاکستان کے ٹی وی چینلز کو یہاں پہ جرمانہ ہو چکا ہے, وہ جرمانہ پے کیا ہے کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے اپنے جھوٹ کو کہ وہ انہیں جھوٹ بولا تھا, وہ سچ ثابت نہیں کر سکے. اسی وجہ سے ان کی ویلیو ہے, اسی وجہ سے آج مقام ہے. ہمارے پاکستان میں کیا جس کا دل کرتا ہے, میں نے یہ آپ سے سنتے ہو ٹی وی کے اندر, مجھے اس سیاستدان نے اس بندے کو اپنے خلاف غلط بات کرنے پہ 10 سال کا ہرجانہ بھیج دیا, وہ اس کے بہت بڑا, اس کے بعد میں وہ خبر ہی آتی ہے بس, اس کے بعد میں کوئی بات بت بھی نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ہم اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ کسی معاشرے کی فیبرک ہوتی ہیں, لباس ہوتا ہے کسی معاشرے کا. یہ مطلب ہے کہ مذہب کے بارے میں اور یا کہ پرسنل لائف جو ہوتی ہے, عزت کسی کے معاشرے کی بات ہوتی ہے, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس مذہب کسی جس سے انسان کا لباس ہوتا ہے نا, وہ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جس طرح مرضی آپ کا جسم کی جو مرضی ہو, میرے اندر جسم جس طرح میری داغ وغیرہ ہو صحیح نہ ہو, لباس آپ کو ڈھانپتا ہے, لباس آپ کا صاف ستھرا ہوتا ہے, اس کے اندر خوشبو آ رہی ہوتی ہے, آپ کے اندر جیسے مرضی حالات کو نہ خراب ہو, آپ کا پھر بھی آپ اچھے بندے شریف بندے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب کسی معاشرے کا جو لباس جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹکے ٹکڑی ہو جائے, اسے بدبو آ رہی ہو, جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہو, لیکن زبان کے باتیں ہوتی ہیں وہ سامان کو چھو رہی ہوں, اور جسم پہ جو سب کچھ ہو ظاہر آ رہا ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ اس انسان کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی, اس معاشرے کی عزت نہیں ہوتی, اور اوور آل اس ملک کا جو معیار ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. یہ وہ کسان زبان میں کہ ہم دنیا میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اپنے IMF کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ قرضے لینے کے لیے اپنے عربی ممالک سے لے کے, ہماری کیسی عزت ہو سکتی ہے, اس انسان کی کیسی عزت ہو سکتی ہے. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس طرح جب ہوتا ہے جب آپ کی اخلاقیات جو ہوتی ہے, پرسنل لائف جو ہوتی ہے, اس میں آپ دوسروں میں باتیں کر رہے ہوں اور اپنے بارے میں بات ہے جو ڈفرینس کو لے رہے ہوں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں جب ایسی ہوتی ہیں تو اس سے معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کی درخواست ہے کہ اس کو حل کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اب جو پہلے ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہوا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں, کیونکہ کم از کم وہ ہمارے میں کہہ سکتی ہیں کہ کل کو میرے بعد نہیں, آج 30 40 50 سال بعد میں کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو تو پھر مطلب ہم ناکام ہو گئے نا. ہمیں کم از کم اپنی راتوں رات کوئی نظام ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیں صحیح ڈائریکشن میں ڈالنا ہوتا ہے. اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں, ان کو بچانے کے لیے ان کو تعلیم دے. بچے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مذہبی فتور نہ ڈالیں, ان کو بتائیں کہ سب مذہب کا احترام کرنا ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, باقی مذہب یہ کہتے ہیں, لیکن ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگانے, ہم نے ہر مذہب کا احترام کرنا ہے. دوسری بات ان کو یہ بتائیں کہ ذاتی زندگی ہوتی ہے, بڑی اہم ہوتی ہے, یہ آپ کی ہوتی ہے. آپ اپنی ذاتی زندگی کی حفاظت کریں, اس کے اندر رہیں, دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں, اپنے گھر اپنے بھائی بہن کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں, ان کو کرنے دیں, انلیس وہ بندہ آپ سے مشورہ مانگ لے, پوچھ لے. ہاں اگر کوئی بندہ مشکل کے اندر بہت سخت ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ ان کو بچپن سے یہ تعلیم دے گا نا, جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں ان چیزوں کو. یہ اس طرح بچے جب بڑے ہو رہے ہیں ان کی ذہن میں باتیں ہوتی ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اسکولوں کی ذمہ داری ہے. ایک اوپر جس طرح کہتے ہیں 5th جنریشن کے نام پہ پوری قوم تباہ کی گئی, اس طرح ایک یہ نیا پروجیکٹ لانچ ہونا چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں, لوگوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. ٹی وی کے اندر جس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہر روز بندوں کو بیمار کر دیا ہے, وہاں پہ قوم کی اخلاقی تربیت کی جائے. اس سے کیا ہوگا, معاشرے میں آہستہ آہستہ آگاہی آئے گی, لوگ آنے والی نسلوں کے اندر آگاہی آئے گی. ان چیزوں کے بارے میں ہم باقی چیزوں کے بارے میں ہم دہا رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں سے ہمارے بچوں کو سیکھیں گے. ہمارے والدین جو ہوتے ہیں, جو آپ جو نسل ہے اس میں شاید تھوڑی تبدیلی آئی جائے, وہ تھوڑی سیکھیں گے, تو پھر اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ معاشرے کا جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہیں اس چیز کے ساتھ, اس سے معاشرے میں بہتری آتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے ہم نے, میں بار بار کہتا ہوں, جو سچ ہم دشمن سے بولنا چاہتے ہیں یا اپنے جس کو ہم لائک نہیں کرتے یا دوسروں ہم سامنے سے بولنا چاہتے ہیں, وہ سچ ہمیں اپنے ساتھ بولنا پڑے گا, اپنے والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بولنا پڑے گا. اور دوسری بات ہمیں جس طرح میں نے کہا باقی ملکوں کے اندر سائنس ٹیکنالوجی ترقی ہوتی ہے, وہاں نئی چیزیں ہو رہتی ہیں, یہاں نیا مولوی لانچ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس سے معاشرہ دیکھ لو کہاں پہنچ گیا ہے. ہم تو مذہب کے اندر بھی ہم بالکل نیچے گڑے پڑے, ہمیں باقی چیزیں چھوڑ ہی دینا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں, آنے والی نسلوں کے لیے ایک بنیاد رکھ دیں, وہ جس میں کہ سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ کے اندر, ایجوکیشن تعلیم کے اندر, AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, معاشرے میں مساوات یعنی رواداری وغیرہ, ایک دوسرے کا برداشت وغیرہ, اور دوسرے مذہب کا احترام کریں. اس کے بارے میں ہمیں ایک پروگرام پورا لانچ کرنا پڑے گا, قوم کی تربیت کرنی پڑے گی, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں تو ہمارا بھی نام جو ہوگا دنیا میں, جس طرح ہم آدھا ملک ان سے قطر میں باہر بیٹھے تھے, باقی کی حفاظت کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. اس لیے میری درخواست ہے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی ہے سے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.